اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عند هذه الآية من حديث مسعر بن قدام الوليد بن سري عمرو بن هريث قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس. ورواه النسائي بن دار غندر شعبان الحجاج بن عاصم بن الأسود عمرو بن هريث به نحوه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ التکویر کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ تکویر کی آخری آیات ہیں ارشاد فرماتی ہیں کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، فرماتی ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اس آیت مبارک پر یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ عمرو بن حریث فرماتی ہیں کہ صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی تو میں نے سنا کہ حضور پاک صبح کی نماز میں یہ آیات مبارک جو ہیں تلاوت فرما رہے تھے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس الى آخر الآیہ. تو یہ محدث رحمہ اللہ تعالی اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک جو یہاں نقل کی ہے تو اس کی لازمی بات ہے کہ وجہ ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس طرف اشارہ ہے اس حدیث مبارک میں کہ چونکہ صبح کی نماز کا جو وقت ہے وہ بھی ایک ایسا وقت ہے کہ رات جا رہی ہے اور صبح آ رہی ہے، یعنی کہ گویا رات ختم ہو گئی، صبح صادق کے بعد ہی وقت شروع ہوگا اور طلوع شمس سے پہلے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو گویا عین رات کے جانے کا وقت ہے اور صبح کے آنے کا وقت ہے. تو اس لیے صحابی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھی صبح کی تو آپ نے ان آیات مبارک کی تلاوت فرمائی. تو اس سے ہمیں ایک تو سبق یہ ملا کہ قرآن مقدس کی یہ صورت مبارک جو ہے حضور صبح کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر آدمی وقت کے مطابق قرآن کی آیات کا انتخاب کر کے تلاوت کرے تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. مکتب یہ ہے کہ چونکہ وقت بھی ایسا تھا کہ رات جا رہی ہے اور صبح آ رہی ہے، اور قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ نے اسی بات کی قسم کھائی تھی کہ مجھے قسم ہے اس رات کی جو ڈھل رہی ہے اور صبح کی جو آ رہی ہے. تو اس مناسبت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. تو اسی لیے علماء فرماتی ہیں کہ یہ بات لازمی ہے کہ جیسے کہ شرائط امامت میں یہ بات موجود ہے کہ جو آدمی امام بنایا جائے وہ عالم ہونا چاہیے اور جو آدمی امام بنایا جائے وہ قاری ہونا چاہیے. اس لیے کہ حضور پاک نے بھی فرمایا ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. اسی طرح روایات میں آتا ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ کہ تمہارا امام وہ بنے جو عالم ہو اللہ کے قرآن کا اور سنت محمد مصطفیٰ کا، جس کو نماز کے احکام کا خود بھی تو پتا ہو کہ اگر میں نے غلطی کی تو کہاں سجدہ صاحب کرنا ہے، کہاں سجدہ صاحب نہیں کرنا، جو طہارت کے شروط کا جسے پتا ہو، نماز کے ارکان کا علم ہو،
اور اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کے ازالے کرنے کا بھی اسے علم ہو کہ میں نے کیسے غلطی کا ازالہ کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں، اور آج کل اللہ معاف فرمائے بڑا تہاون کر دیا گیا ہے اس معاملے میں، یعنی لوگ قطعاً خیال نہیں کرتے، جو بھی آیا مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، کہ اگر آدمی نیک ہے یا برا ہے لیکن مسلمان ہے اور عقیدہ اس کا ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو امام بھی بناؤ، معنی تو یہ ہے کہ اتفاق سے کبھی ایسا موقع آ گیا کہ آپ جا رہے تھے اور جماعت کھڑی ہے اور ایک امام آگے کھڑا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم تحقیق کرنے جائیں گے یہ کون ہے، یہ کیسا آدمی ہے اور اس کے اعمال کیسے ہیں اور یہ کیسا ہے اور کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے۔ بس جماعت مل گئی، الحمدللہ ہماری نماز بھی ادا ہو گئی۔ لیکن جب مساجد میں رکھا جائے اور اسی طرح اگر لوگوں کو خود شعور ہو تو چاہے 10 آدمی ہیں یا 20 آدمی ہیں تو ان میں امامت کے لیے آگے نہ بڑھے، مگر وہ جو عالم ہو، یعنی ان میں سے جو اچھا ہو کم از کم وہ آگے بڑھے، اور کم از کم جس کی شکل اور صورت جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اس لیے فقہائے کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہے کہ جو آدمی داڑھی مڈاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی داڑھی مڈاتا ہے تو وہ مؤذن نہ بنے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایسے اعمال ہیں کہ جب وہ اپنی شکل و صورت سنت کے مطابق نہیں بنا رہا تو تمام مقتدی لوگوں پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ دین کے معاملے میں اور زیادہ تساہل پسند ہو جائیں گے، اور زیادہ غافل اور کثرت پسند ہو جائیں گے، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب امام بہتر ہوگا تو مقتدیوں کی اصلاح ہوگی۔ اسی لیے جیسے کہ بزرگوں نے ایک مثال دی ہے، انہوں نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ امام کی وجہ سے سب کی نماز ہو جاتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نمازی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک سب کی نماز قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کا احساس کرنا بڑا ضروری ہے، اور پھر جب وہ عالم ہوگا تو وہ مناسبت کے مطابق آیات پڑھے گا۔ کیا مطلب کہ اب اگر دوسرے دن نماز جمعہ آنے والی ہے تو وہ عشاء کی نماز میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت کر دے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کیوں؟ تاکہ جمعہ کے بارے میں لوگ احساس میں آ جائیں اور دوسرے دن جمعہ کے اندر تیار ہو کے وقت سے پہلے پہنچے، ان کو ہدایت ہو جائے، ان کو تبلیغ ہو جائے اور ان کو موعظت ہو جائے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ مثلا سورج کو گرہن لگ گیا، چاند کو گرہن لگ گیا، اب اگر ایک عام حافظ ہے وہ تو جہاں سے مرضی آئے قرآن پاک پڑھ لے گا اور نماز ہو جائے گی، نماز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ساتھ عالم بھی ہوگا تو وہ ایسی صورتیں تلاوت کرے گا جن کا تعلق علامات قیامت سے ہوگا، جن کا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشرات الساعہ سے ہوگا، تاکہ لوگ ایک قیامت کی نشانی کے اندر کھڑے ہیں اور قرآن بھی وہی سن رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ بات دلوں میں جو ہے وہ اثر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کا بے انتہا اثر ہوتا۔ اسی طریقے سے جیسے مثلا ایک آدمی نے جمعہ میں قیامت پہ تقریر کی ہے، تو اگر نماز جمعہ میں بھی کوئی ایسی صورت پڑھ دے جو قیامت کے مسئلے پر مشتمل ہو، یا جیسے ایام حج آ جاتے ہیں تو ایام حج کے اندر امام ایسی آیات پڑھ رہا ہے جن میں حج کے مسائل ہیں، جن کے اندر عمرے کے مسائل ہیں، جن کے اندر حج کے آیات ہیں، تو وہ باتیں آدمی کو زیادہ اثر کرتی ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا قرب ہے یا رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ایسی آیات تلاوت کر رہا ہے جن کا تعلق رمضان سے ہے، جن کا تعلق صیام سے ہے، تو یہ باتیں تو ایک عالم دین ہی سوچ سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ایک اور بڑا مشکل ہے، پہلے تو اللہ رحمت فرمائے کہ کوئی صحیح قاری نہیں ہوتے، اب تو خیر اللہ کی مہربانی ہے کافی تبدیلی آ گئی، اللہ کا شکر ہے کہ مساجد میں قاری ملتے ہیں، اچھا قرآن پڑھنے والے ملتے ہیں۔ لیکن دوسری مشکل یہ ہے کہ وہ قرآن کے قاری تو ہوتے ہیں لیکن بیچارے عالم نہیں ہوتے، ان کو ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا قرآن پاک کا، تو وہ اس لیے قرآن پاک اگر کبھی پڑھتے بھی ہیں تو جو آیت ابھی ختم نہیں کرنی تھی وہی ختم کر کے رکوع کر دیتے ہیں، تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ سارا قصے کی جو ترتیب آ رہی ہے، ایک آیت ایک مقام پہ جا کے ختم ہوگی، ایک واقعہ ایک مقام پہ جا کے ختم ہوگا۔ ایسے اس کی مثال جو تھی وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی ہمارے یعنی عجمی آدمی نے نماز پڑھائی، وہ حافظ تھا، قاری تھا، اس نے نماز پڑھائی تو اس نے اس کے اندر
سورت یوسف کی تلاوت کی نماز عشاء میں، اور اس میں وہ آیات مبارکہ پڑھی کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کر آئے اور شکار کے بہانے سے اور ان کو کنویں میں پھینک دیا، تو یہاں تک اس نے آیت پڑھی اور رکوع کر لیا اور سجدہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ دوسری رکعت میں اٹھا تو آخری سپارے کی ایک سورت پڑھ کے نماز پوری کر دی۔ نماز تو ٹھیک ہو گئی الحمدللہ، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ نماز الحمدللہ ادا ہو گئی، کہ اس نے پہلی رکعت کے اندر سورت یوسف پڑھی اور آخری رکعت میں آخری پارے سے سورت پڑھی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو ایک عرب اس کے پیچھے عالم نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے امام صاحب کو ملے اور کہا کہ بھائی حضرت یوسف کو جو آپ نے کنویں میں ڈال دیا ہے اور آپ تو جا رہے ہیں، ان کو نکالو تو صحیح کم از کم۔ آپ تو رات میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے اب جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان نکالے گا کون ان کو، تو کم از کم تم آیت اس پر تو ختم کرو کہ ان کو کنویں سے نکال دیا گیا۔ کنویں کا ڈالنا تو تم نے ذکر کر دیا ایک نبی کا، لیکن ان کے کنویں سے نکالنے کی آیت کو تو تم نے پڑھا ہی نہیں، اور تم اب گھر جا رہے ہو، یوسف کو کون نکالے گا؟ اس لیے یہ فرق ہوتا ہے ایک عالم اور غیر عالم کی نماز۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اب ایک عام حافظ ہے بیچارہ، اس کو کیا پتا کہ میں نے کہاں ختم کرنا ہے، اور ہمارے ہاں تو جو پارے بنائے گئے ہیں ان کو کسی نے صحیح ختم نہیں کیا تو نماز میں کون ختم کرے گا؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا مثلا 14واں پارہ ہے تو جہاں 13واں ختم ہوتا ہے، یعنی سورت کی پچھلی آیت ایک 13ویں میں لکھی ہوئی ہے اور 14واں آگے شروع ہو رہا، یعنی خدا کے بندے سورت کی ابتدا اگر ہو رہی ہے، انہوں نے تو اپنے لفظ پورے کرنے تھے نا پارے کے، کہ ہمارے لفظ پورے ہو جائیں، چاہے ترجمہ ٹوٹ جائے، چاہے ربط قائم نہ رہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں سورت یوسف علیہ السلام کا پارہ 12واں جب ختم ہوتا اور آگے اس کو شروع کیا گیا وما ابرئ نفسی سے، حالانکہ اس کا پچھلی آیت سے تعلق، جب تک اس آیت کو پورا نہ کیا جائے تو ترجمہ ہی غلط بنتا ہے۔ ہمارے ہاں تو پارے ہی غلط ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ انہوں نے اپنا ایک حساب لگا لیا کہ قرآن کو 30 پاروں پہ تقسیم کر دو، یعنی قرآن پاک کی ساری آیتیں رکھ لیں اور آیتوں کو تقسیم کر دیا 30 پر، جہاں ختم ہو پارا بن گیا۔ اب یہ نہیں دیکھا اللہ کے بندوں نے کہ یہ واقعہ مضمون بھی ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ختم ہو رہا، اس اگلی آیت کا تعلق کہیں پچھلی آیت کے ساتھ تو نہیں ہے، تو لہذا اسی لیے حکم ہے کہ عالم کے پیچھے نماز ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اللہ کی کروڑوں آپ پہ رحمتیں ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ تمام صحابہ میں، حضور کی تمام پروانوں میں سب سے بڑے عالم کون تھے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ آپ سے بھی بڑے عالم تھے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ اگر وہ بڑے عالم نہ ہوتے تو حضور اپنے مصلی پہ اپنی زندگی میں کھڑا نہ فرماتے۔ حضور پاک نے جب ان کو مصلی پر امامت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور حضور کا فرمان ہے کہ نماز وہ پڑھائے جو تم میں بڑا عالم ہو، تو جس کو حضور نے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا حکم دے کر، تو اگر وہ بڑا عالم نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی بات کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابو بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ اس کو آقا نے منتخب کیا اور حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ حضرت ابو بکر کو جا کے میری طرف سے حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ نے روکا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑے نرم دل آدمی ہیں، آپ کی مصلی پر عدم موجودگی کو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، پھر آ کے رسول اللہ کو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ وہ مصلی جہاں حضور ہمیشہ نماز پڑھاتے تھے آج وہ اللہ کے نبی سے خالی ہے اور میں مصلی پہ کھڑا ہو رہا ہوں، وہ تو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا ان کننا صواحبات یوسف، کیا تم بھی ان عورتوں کی طرح ہو جن نے یوسف کو برگلانا چاہا تھا؟ تم مجھے ہٹانا چاہتی ہو اپنی بات سے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہو ابو بکر کو میرا حکم ہے کہ نماز پڑھائے۔ تو اس لیے جب حضور پاک نے ان کو مصلی پہ کھڑا کیا تو محسوس ہوا کہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے عالم ہونے پر استدلال فرمایا۔ تو لہذا ان باتوں کا بڑا خیال رکھا کریں کہ اگر اللہ آپ کو کہیں مسجد بنانے کی توفیق دے، یا اللہ تبارک و تعالی آپ کے محلے میں کوئی مسجد ہے اور آپ کا وہاں کچھ اثر رسوخ ہے، محبت سے فتنہ نہ خریدیں، جھگڑا نہ خریدیں، محبت کے ساتھ یہ
اس کمیٹی کے دماغ میں ڈالیں، محلے والوں کے دماغ میں ڈالیں کہ بھائی نماز پڑھانے کے لیے کوئی عالم بھی ہو اور قاری بھی ہو، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ اخراجات بھی برداشت کرنے پڑے، لیکن اللہ کی نماز تو صحیح طریقے سے ادا ہو، اللہ کی نماز جو ہے وہ تو صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکیں، اور جمعہ کا خطبہ ہو تو وہ بھی صحیح طریقے سے ہم سن سکیں۔ یعنی مجھے تو کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے، آپ کو شاید ہوا ہوگا، کیونکہ میں تو کبھی کبھی مسافر آدمی ہوں، اور ہمارا تو ویسے بھی کبھی سالوں میں جانا ہوتا ہے، اور وہ بھی بقول کسے کے جوگیوں والا پھیرا ہوتا ہے، صبح کہیں اور شام کہیں، کہیں جا کر ہمیں اتفاق سے جمعہ کا وقت آ گیا تو دل کرتا ہے بھی چلو جمعہ پڑھ لیں۔ میں نے تو آج تک کسی مولوی سے نہیں سنا کہ اس نے جمعہ کے بارے میں بھی کبھی لوگوں کو سمجھایا ہو کہ جمعہ کیا ہے، جمعہ کی نماز کے احکام کیا ہے، جمعہ کا کس پر فرض ہے، کس پہ فرض نہیں ہے، جمعہ کے اندر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، جمعہ کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور خطبہ کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا مختصر ہونا چاہیے، اور خطبہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بس صرف آئے اور ایک پہلے اپنی تقریر جھاڑ دی، اور سارے لوگوں کو کسی نے اس کو کافر، کسی نے اس کو کافر بنا دیا، کسی نے گالیاں دے دیں۔ غصہ مولوی کا جب ٹھنڈا ہو گیا اور سورج بھی نیچے آ گیا، عصر کا وقت قریب آ گیا، تو کوئی لکھا ہوا خطبہ، اور وہ بھی بیچارے اکثر غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ عربی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے جو لکھی ہوئی ہاتھ میں لی ہوئی، اسے نہیں پتا ہوتا کہ فاعل ہے، مفعول ہے، معلوم ہے، مجہول ہے، کوئی پتہ نہیں، جو بتا کے لکھا ہوا ہے شروع ہے، یعنی وہ لفظ جو اس میں نہ پڑھنے والے وہ بھی پڑھ رہے ہوتے۔ بھائی اللہ کے بندے، یہ خطبہ لکھنے والے شریف آدمی نے 200 سال پہلے خطبہ لکھا تھا، اس وقت حالات اور تھے جن حالات میں اس نے یہ خطبہ لکھا تھا، 200 سال کے بعد تم وہ خطبہ پڑھ رہے ہو، تم عجیب باتیں کر رہے ہو، جو بات 200 سال پہلے تھی ختم ہو گئی، اب اس کو دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم علماء کو منتخب نہیں کرتے، اور ہم صحیح معنوں میں جو علماء ہیں ان کی قدر بھی نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گزارے کے لیے جو ہمیں کوئی داڑھی والا مل گیا، یا جس کی آواز کچھ اچھی ہو، بال شال ٹھیک رکھتا ہو، گلے میں کپڑا وپڑا ٹھیک ڈال لے، ٹوپی شوپی اچھی خاصی لمبی ڈال لے، اور سبز چگا پہن لے، سبحان اللہ، پھر تو خضر ہو گیا، اس کو آگے کھڑا کر دیا، اور خضر کو یہ بھی پتہ نہیں کہ خضر خا کے زیر کے ساتھ ہے یا زبر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں، یہ بھی نہیں جانتا، ہوتا ہمارا خضر ہے وہ ماشاءاللہ، اور ایک لمبا اور بڑا اور رنگین آسا رکھا ہوتا ہے، وہ بھی پکڑ لیتے بھی سنت ہے، یعنی سنت صرف وہ اسی ممبر پہ آگے پیچھے نہیں ہے، وہ آسا پھر وہیں رکھا رہتا ہے ممبر کے ساتھ، ایک ہفتہ وہ ممبر کی حفاظت کرتا ہے، جمعہ والے دن مولوی صاحب سنت ادا کر لیتے ہیں، پکڑ کے کھڑے ہو جاتے، بس بھائی سنت ہے، ہر وقت آسا ہاتھ پہ رکھو، خطبے میں بھی سنت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن صرف ہمیں سنت وہ ایک لمحے کے لیے یاد آتی ہے، اسی وقت بڑا دور لگائیں گے، پگڑی باندھ کے آ جائیں گے آگے پیچھے۔ سنت رسول تو ہر وقت پگڑی ہے نا، یہ تو نہیں کہ صرف 5 منٹ کے لیے باندھ لو اور اس کے بعد فی امان اللہ۔ اب تو خیر بڑے بڑے جو بڑے شہر ہیں نا، وہاں تو امام بھی بڑے ایڈوانس ہیں ماشاءاللہ، ان نے تو باقاعدہ وگ رکھی ہوئی ہے، جب جمعہ پڑھانے آتی ہیں داڑھی کی وگ لگا لیتی ہیں، باہر جا کے پھینک دیتے، اب امام کو پہچان نہیں سکتے، مسلح پہ کھڑا اتنی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ، گھر جائے تو داڑھی ہے ہی نہیں، کلین شیو ہے، وگ رکھی ہوئی ہے باقاعدہ، وہ یعنی جیسے کہ عدالتوں میں جج آتے ہیں نا جی، تو وہ بھی وگ لگا لیتی ہیں تاکہ بڑا روب داب پڑے، وہ بھی اسی طرح انہوں نے کہا چلو بھی ایک صورت پوری ہو جائے، نماز کے لیے داڑھی بنا لی، یہ نہیں کہ میں نقلی نعوذ باللہ داڑھی لگا کے مذاق کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ تبارک، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے سنت رسول کے ساتھ مذاق بھی کرنا، سنت رسول کو استہزاء اور برے لفظوں میں یاد رکھنا، وہ تو پھر آدمی کفر پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اور ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے حرم میں دعائیں کیا کرو، یہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے نا، یاد رکھو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں نا بیچارے، اصل بات یاد رکھو نماز ہے۔ اگر تم اپنے ملک میں، محلے میں، اپنے گھر میں ایک تجربہ کر لو، چلو لمبی چوڑی بات تو ہماری کوئی نہیں مانتا، اپنے گھر میں تم نماز کا ایک انتظام کر لو، اللہ کی رحمت سے صرف نماز کر لو، یعنی بیوی، بچے، بہنیں، بیٹیاں گھر میں نماز آئے باقاعدہ، جیسے نماز ہوتی ہے، نماز کے وقت کے مطابق باقاعدہ عورتیں، بچے سب نماز پڑھیں، آپ 3 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر میں دین آ گیا۔ صرف ایک نماز کی ابتدا کر رہے ہیں، آپ محلے میں نماز کا کر رہے ہیں، اور نماز میں جھگڑا بھی کوئی نہیں،
نماز میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا نہیں، نماز میں تو کوئی حنفی شافی کا جھگڑا نہیں، سب کہتے ہیں نماز پڑھو، کوئی بھی نہیں کہتا نماز نہ پڑھو، ہر جماعت کہتی ہے نماز پڑھو، اس میں کوئی الحمدللہ جھگڑا بھی نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہمارے اندر نماز آ جائے۔ اگر نماز آ گئی اور آج صحیح طریقے سے جائے، 2 رکعت نفل پڑھیں لیکن پڑھیں ٹھیک، یہ نہیں کہ 10 رکعت نفل پڑھو اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ثواب 1 رکعت کا بھی نہ ملے۔ 2 رکعت نفل پڑھو، ادب سے پڑھو، 1 طواف کرو، ادب سے کرو، 2 رکعت تہجد پڑھو، اہتمام سے پڑھو اور بڑے آرام سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی 1 آیت پڑھو، لمبا رکوع ہو، لمبا سجود ہو، اطمینان ہو۔ زیادہ رکعتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کو تو ہمارے عمل کی اصل بات پسند اور قبول ہوتی ہے کہ تھوڑا ہو لیکن سنت کے مطابق اور عین شریعت کے مطابق ہو۔ اس لیے اب دیکھیں کہ حضور پاک نے صبح کی نماز میں، صحابی کہتا ہے میں نے سنا تو یہی آیت مبارک پڑھے، یعنی اتنی مناسبت تھی اس آیت مبارک۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور پھر اللہ کے نبی پاک نے جو صورتیں پڑھی ہیں فجر کی نماز میں، اگر عالم ہوگا تو تمہارے ہاں بھی وہی صورتیں پڑھے گا۔ جو آپ نے پڑھی ہے عشاء کی نماز میں، اگر عالم ہوگا تو وہی عشاء کی نماز میں بھی وہی صورتیں پڑھے گا۔ عیدین میں جو حضور نے پڑھی ہے وہ عید کی نماز میں بھی وہی صورتیں پڑھے گا۔ جمعہ میں جو حضور نے پڑھی ہیں تو جمعہ کی نماز میں بھی وہی صورتیں تلاوت کرے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص مناسبت سے تشریف لے آئے اور آپ نے وعظ فرمایا تو جو آیات پڑھی ہیں تو وہ اسی طرح کی آیات کو منتخب کرے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ ہمارے امام جو ہیں وہ عالم ہوں، ہمارے امام جو ہیں وہ قاری ہوں، اور ہمارے امام جو ہیں نمازوں کے ان کی شکل صورت سنت کے مطابق ہو، تاکہ ان کو دیکھ کر مقتدی پہ ایک اچھا اثر پڑے اور لوگ ان کو دیکھ کر اچھی بات سیکھیں اور اچھی بات کی طرف رغبت اختیار کریں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری روایت نقل فرماتے ہیں کہ قال ابن ابی حاتم و ابن جریر من طریق الثوری عن ابی اسحاق عن رجل من مراد عن علی رضی اللہ تعالی عنہ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل۔ اب تفسیر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں 2 لفظ ہیں نا، الخنس الجوار الکنس، تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ ستارے ہیں جو رات میں نظر آتے ہیں اور دن میں چھپ جاتے ہیں۔ ویسے تو ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ بات ہے کہ ہر تارے کے بارے میں یہی بات ہے کہ دن کو نظر نہیں آتے کیونکہ سورج کی روشنی غالب آ جاتی ہے، ورنہ تارے تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ تارے نہیں ہوتے، تارے تو اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر چیز سیارات جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جب ایک غالب چیز آ جائے تو مغلوب جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ جیسے دیا جل رہا ہو اور پھر ماشاءاللہ اتنی طاقتور بجلی جل جائے تو اس کی روشنی کو اب کون دیکھے گا؟ اسی لیے ہمیں حکم ہے نا، شریعت اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ جب روزہ رکھو تو چاند کو دیکھ کر رکھو، اور اگر تم عید کرو تو چاند کو دیکھ کر عید کرو، اور تمہیں چاند نظر نہ آئے تو پھر تم مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ تو اسی میں بھی اشارہ اسی طرف کیا آقا انعامدار نے، خاتم الانبیاء حبیب کبریا نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، کہ ہمارا روزہ رکھنا یا عید پڑھنا جو ہے وہ چاند کے شہود سے تعلق رکھتا ہے، چاند کے وجود سے تعلق نہیں رکھتا۔ اسی لیے اسلام کہتے ہیں نا بھی یہ دوربینیں لگاؤ اور ہوائی جہازوں پہ چڑھ جاؤ اور آلات رصد کے ذریعے دیکھو، اسلام ان کو نہیں مانتا، کیونکہ چاند تو ہر وقت کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ چاند کا وجود نہیں ہوتا ہے، چاند ختم ہو گیا ہے، چاند نہیں ہوتا ہے۔ اصل مقصد تو ہمیں نظر آنا ہے، ہمیں نظر آ گیا ٹھیک ہے، نہیں نظر آ گیا چاہے چاند تھا، حضور نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، بادل آ گئے، اندھیری آ گئی، پردہ ہو گیا، تم نہیں دیکھ سکے ہو، تم 30 دن پورے کر لو، چاہے چاند تو تھا لیکن ہم نہیں دیکھ سکے، کیونکہ ہمارا روزہ اور افطار کا تعلق دیکھنے سے ہے، شہود سے ہے، وجود سے نہیں ہے، کیونکہ وجود تو تاروں کا ہر وقت ہے، وہ دن میں بھی ہے اور رات میں بھی ہے، تو رات کو ذرا زیادہ روشن ہو جاتے ہیں اور دن کو جو ہے ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ الخنس الجوار الکنس کا معنی یہ ہے کہ وہ تارے جو رات میں زیادہ نظر آئیں اور دن میں چھپ جائیں۔
ویسے انشاءاللہ جیسے آپ آگے بھی چل کے پڑھیں گے، علماء نے فرمایا کہ یہ خاص سیارات ہیں، ان کو 5 سیارات کہا جاتا ہے متحیرہ، یعنی جو لوگ علوم فلکیات کے باہر ہیں وہ کہتے ہیں سیارات الخمس المتحرکہ المتحیرہ، کہ یہ 5 سیارے ہیں جو متحیرہ ہیں۔ کیا معنی؟ ان کی ایک رفتار ہے مشرق سے مغرب کی طرف، پھر مغرب سے مشرق کی طرف، پھر الٹا واپس آتے ہیں۔ اس لیے اسی کا ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے مشتری ہے، زحل ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، شمس ہے، قمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیارات جو ہیں یہ سیارات متحیرہ کہلاتی ہیں کہ ان کی رفتار جو ہے کبھی آگے کی طرف ہوتی ہے اور کبھی پیچھے کی طرف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خنس کا معنی یہی ہوتا ہے آگے جا کے چھپنے والے، پھر جوار کا معنی سیدھے چلنے والے، پھر کنس کا معنی واپس آنے والے۔ تو بعض علماء کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے پہلا قول یہی نقل فرمایا کہ اس سے مراد ستارے ہیں، ہے النجوم تخنس بالنہار وتظہر باللیل، جو رات دن میں نظر نہیں آتے اور رات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وقال ابن جریر حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سماك بن حرب سمعت خالد بن حرارة سمعت عليا رضي الله تعالى عنه وسئل عن لا اقسم الخنس الجوار الكنس فقال هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل۔ انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہی ستارے ہیں۔ وحدثنا ابو قریب قال حدثنا وكيع سماك عن خالد عن علي قال هي النجوم، کہ اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے، اور وہذا اسناد جید صحیح، یہ سند جو ہے ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یعنی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اس سے مراد تارے ہیں، اس سے مراد ستارے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ستاروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ستارے بھی ظاہر ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام کا ذکر آیا تو علماء نے فرمایا کہ بڑی عجیب تشبیہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی کبھی آتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں، کبھی آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ستارے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ تشبیہ ہے کہ جیسے رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، تو ایک عالم نہار جو ہے وہ بدل رہا ہے، اب لیل آ گئی، لیل بدل گئی، اب دن آ گیا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کے بدلنے پہ قادر ہے وہ اس دنیا کے بدلنے پر بھی قادر ہے کہ اب یہ دنیا ہے، پھر دنیا فنا ہو جائے گی اور عالم آخرت جو ہے وہ ظہور پذیر ہوگا۔ تو بہرحال اس میں تو کوئی شبہ نہ رہا کہ ان آیات مبارک سے مراد جو ہے وہ ستارے ہیں، ان آیات مبارک سے ستارے مراد ہے۔ اب ستارے کون سے، اس کے اندر اقوال ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ تعارض، ایسی چیزوں میں تعارض نہیں ہوتا۔ اب اس میں تو اتفاق ہو گیا کہ اللہ نے تاروں کی قسم کھائی۔ اب چونکہ تارے کثرت سے ہیں تو بعض علماء نے کہا کہ وہ 5 سیارات ہیں، کسی نے کہا کہ یہ پورے تارے مراد ہیں، کسی نے کوئی بات فرما دی۔ اصل بات تو وہی کی وہی رہی کہ تارے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں آیا۔ اس لیے بعض احباب ہمارے جو ہے نا جی، کبھی بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر اس کو اللہ کے قرآن پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ دیکھو جی ایک مفسر نے یہ کہہ دیا اور ایک عالم نے یہ کہہ دیا اور ایک عالم نے یہ کہہ دیا، جی ہم کس مولوی کی بات مانیں؟ حالانکہ اصولی بات یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ ایک آدمی کی کیفیات کے احوال کی تبدیلی سے اس کی شخصیت میں فرق نہیں آتا۔ کیا مانا؟ مثلا ایک آدمی ہے، آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا جی یہ فلاں مولوی صاحب کا باپ ہے۔ کون مولوی صاحب؟ اس نے کہا اچھا آپ نہیں جانتے، فلاں آدمی کو اس کا یہ وہ اس کے بیٹے ہیں، فلاں کا بھائی ہے۔ اچھا کسی اور نے پوچھا گھر میں برادری والوں نے، انہوں نے کہا یار یہ فلاں کا داماد ہے۔ اس نے کہا بھائی مجھے سمجھ، بھائی فلاں آدمی کا بہنوئی ہے۔ اب آدمی بدل گیا یا کیفیات بدل رہی ہیں؟ آدمی تو وہی ہے، ایک جگہ وہ باپ ہے، ایک جگہ وہ بیٹا ہے، ایک جگہ وہ بہنوئی ہے، ایک جگہ وہ سالہ ہے، ایک جگہ خود کسی کا سسر ہے، ایک جگہ خود کسی کا شوہر ہے۔ تو آدمی تو وہی رہا ہے۔ یہی مسائل میں ہوتا ہے کہ حقیقت وہی رہتی ہے، صرف مختلف کیفیات میں اس کا انطباق علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہو گئے، دیکھو جی عجیب فقہ ہے،
یہ عجیب مولوی ہیں، کبھی یہ مسئلہ کر دیا کبھی وہ مسئلہ کر دیا۔ اللہ کے بندے جب حالات بدلیں گے تو مسئلہ تو خود بخود تبدیل ہوگا، اس کی کیفیتیں بدل جائیں گی۔ ایک آدمی ہے، ایک وقت میں وہی دکاندار ہے، دوسرے وقت میں وہی نمازی ہے، تیسرے وقت میں وہی حاجی ہے، چوتھے وقت میں وہی مجاہد ہے، پانچویں وقت میں وہی غازی ہے، چھٹے وقت میں وہی شہید ہے۔ اب آدمی تو وہی کا وہی ہے، لیکن بہرحال چونکہ احوال کے مطابق جب ہم اسے جہاد کرنے کے لیے جاتا ہوا دیکھیں گے ہم کہیں گے مجاہد ہے، اگر کامیاب آ رہا ہے ہم کہیں گے غازی ہے، اگر وہی بیچارہ قتل ہو گیا ہم کہیں گے شہید ہے، اگر وہ پہلے دکان میں بیٹھا رہتا تھا تو ہم کہیں گے دکاندار ہے، نماز میں کھڑا ہو ہم کہیں گے نمازی ہے، حج پہ جاتا ہوا دیکھیں گے تو ہم کہیں گے حاجی ہے۔ اب آدمی تو وہی کا وہی رہا ہے، آدمی تو کوئی نہیں تبدیل ہوا کہ جو حج کر رہا تھا وہ اور ہے، جو جہاد کر رہا تھا وہ اور ہے، اور جتنے دفعہ وہ بدلے ہم اس کو انسان سے بدلتے چلے جائیں کہ پہلے تو زید تھا، اب عمر ہو گیا، بکر ہو گیا، فلاں ہو گیا، نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ علماء کرام کے جو مسائل ہوتے ہیں اجتہادیہ یا مسائل استنباط فرماتے ہیں علماء محدثین ائمہ مجتہدین ائمہ فقہاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تو وہ قاعدہ اصولیہ اور اساسیہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ اب ان سب احادیث کو اور آیات کو سامنے رکھ کر پھر وہ احکام کی ایک ترتیب بتاتے ہیں ہمیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کی فہم عطا فرما دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا۔ سب کے بارے میں کہا کریں اللہ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، قال ابو حاتم الرازی روان السماع والقاسم والشیبانی الفی جرح ولا تعدیل یعنی سند بالکل ٹھیک ہے۔ وروا یونس نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجوم، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے جو قسم کھائی ہے اس سے مراد ستارے ہیں۔ روا ابن ابی حاتم وقضى روان ابن عباس مجاہد الحسن وقتادہ والسدی وغیرہم انہا النجوم، ان سب نے بھی یہی فرمایا کہ اس سے مراد ستارے ہیں۔ وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عوف بن خلیفہ قال حدثنا عوف بن بکر بن عبد الله في قوله تعالى فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم والدواري التي تجري تستقبل المشرق۔ اب جناب ان نے فرمایا اس آیت مبارک میں حضرت بکر بن عبداللہ نے کہ اللہ پاک نے تاروں کی قسم کھائی، لیکن اس سے مراد وہ تارے ہیں جن کو دراری یعنی جو متحیر چلتے ہیں، التی تجری تستقبل المشرق، جو مشرق کی جانب جاتے ہیں۔ وقال اس کے بعد وقال بعض الائمۃ انها قیل للنجوم الخنس ای فی حال طلوعها ثم هي جوار فی فلکها وفی حال غیبوبتها يقال لا كنس من قول العرب اب الذبی الى کناسه اذا تغیب فیہ۔ اب بعض ائمہ نے فرمایا کہ نجوم الخنس کیا معنی؟ انہوں نے کہا خنس کا معنی جب وہ طلوع ہوتے ہیں مشرق کی جانب چلتے ہیں، پھر جب وہ اپنے فلک میں کلن فی فلک یسبحون اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں ان کو جوار کہا جاتا ہے، اور جب وہی تارے چھپتے ہیں تو ان کو کنس کہا جاتا ہے۔ جیسے مفسر فرماتا ہے کہ محاورات عرب میں کہتے ہیں اب الذبی الی کناسہ، کہ ہرنی جو ہے اپنے مقام میں چھپ گئی، تو جب تارے چھپتے ہیں اذا تغیب، جب وہ چھپتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اب الذبی الی کناسہ، کہ بھئی ہرنی جو تھی وہ اپنے غار میں چھپ گئی۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ تارے ہیں۔ کنس کا معنی ہے جب طلوع ہوں اور مشرق کی طرف چلیں، اور جوار کا معنی ہے جب اپنے مدار میں چل رہے ہیں سیدھے، اور کنس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ چھپ جائیں اور ڈوب جائیں۔ اس لیے وہ بعض ائمہ رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں، بات وہی کی وہی ہے کہ مراد ستارے ہیں، مراد جو ہے وہ ستارے ہیں۔ تمام اقوال کا خلاصہ جو ہے حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، حضرت سدی، حضرت سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ارشاد فرمایا، بات وہی کی وہی ہے کہ مراد ستارے ہیں، اور اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی۔ ویسے تم ستاروں کی قسم نہ کھایا کرو، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے۔ اور جو لوگ ستاروں میں اعتقاد رکھتے ہیں اللہ معاف کرے، یاد رکھو بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں ہو تو کامیابی ہوگی، اور فلاں ستارہ فلاں برج میں ہو تو ناکامی ہوگی۔ یہ عقیدے رکھنا شریعت کے خلاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث مبارک ہے
کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کوئی آدمی کاہن کے پاس جائے یا نجومی کے پاس جائے، جی میرا ستارہ دیکھ کر میرا حال بتاؤ، اور اس سے پوچھنے کے بعد اس کی بات پہ یقین کر لے، تو فرمایا اللہ کے قرآن کا انکار کر گیا، وہ کافر ہو۔ کیونکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، پہلے بھی جو منجمین تھے یا کاہن تھے وہ بھی جنات سے کچھ اڑتی خبریں لے کے ایک آدھی بات سچی کہہ دیتے تھے اور 100 بات جھوٹی کہہ دیتے۔ اچھا، بعض اوقات مثال کے طور پر اللہ نے ان کی رفتار میں کوئی باتیں رکھی بھی ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اللہ نے کوئی چیز بیکار تو پیدا نہیں فرمائی، بہرحال ان کی حرکات میں کوئی چیزیں ہوں گی، جیسے کہ موسم تبدیل ہو جاتی ہیں کہ اب سردی کا موسم ہے، اب گرمی کا موسم ہے، اب فصل کے پکنے کا موسم ہے، یا جیسے چاند کے طلوع کے ساتھ سمندر کے مد و جزر کا ایک تعلق ہوتا ہے، چاند چڑھتا جائے گا سمندر بھی چڑھتا جائے گا، چاند ڈھلتا جائے گا تو سمندر بھی ڈھلتا چلا جائے گا۔ لیکن ان پہ عقیدہ رکھنا اور کہنا کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں یا ہمیں کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں، یہ کفر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزوں سے معاف فرمائے۔ اور یہ بھی پرانے زمانے کا مسئلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی لوگ سورج کے پجاری تھے، لوگ تاروں کے پجاری تھے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مناظرہ کیا، جب تارے نکلے فرمایا اچھا یہ خدا ہے، ان کو خدا مانوں۔ اچھا آپ دیر گزری تارے ڈوب گئے، فرمایا اچھا خدا ہے جو خود ڈوب گیا، اچھا خدا ہے جو 4 گھنٹے کے بعد اس کی اپنی خدائی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جناب چاند نکلا، فرمایا اس کو خدا مان لوں، 4-6 گھنٹے کے بعد چاند بھی ڈوب گیا۔ اس طرح پھر سورج نکلا، فرمایا اچھا اگر ایسے خدا ہوں تو پھر سورج تارا چھوٹا ہوا، چاند اس سے بڑا اور سورج سب سے بڑا خدا ہو گیا نا۔ اور جب سورج بھی ڈوب گیا فرمایا یہ ڈوبنے والے بھی کبھی خدا ہو سکتے ہیں، جو خود بے نور ہو جائیں وہ بھی کبھی خدا ہو سکتے ہیں، جو خود اپنی حرکت میں کسی کے محتاج ہوں وہ خود بھی کبھی خدا بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسے عقیدے رکھنا جو ہے یہ مشرکانہ عقیدے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بڑی مرضی ہیں، منجم ہیں، عامل ہیں، ہاتھ دیکھنے والے ہیں، کوئی تقدیر کا حال بتانے والے ہیں، کوئی قسمت کا حال بتانے والے ہیں۔ اب ویسے اچھا کیا انگریزوں نے، ان نے مشینیں بنا دی ہیں کہ آپ مشین پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کا وزن بھی نکل آتا ہے اور قسمت کا حال بھی نکل آتا ہے۔ یعنی پہلے جو کام پیر کرتا تھا وہ لوہے کی اب ایک مشین کر دیتی ہے۔ یہ بعض معاملات بڑے اچھے ہوئے ہیں جن سے ان کے کفر کو بڑی زد پڑی ہے۔ انہوں نے تو اپنے پیسے کمانے کے لیے بنایا ہے، لیکن لوگوں کو مسئلہ تو سمجھ آ گیا نا کہ مسئلہ کیا ہے بھائی، کبھی طوطا حال بتاتا ہے، کبھی لوہا حال بتاتا ہے، تو پھر پیر فقیر اور لوہے کا کیا فرق ہوا؟ بات تو پھر ایک جیسی ہو گئی، اس نے بھی بتلا دیا، اس نے بھی بتلا دیا، اس نے بھی کارڈ رکھے ہوئے کوئی اٹھا کے دے دیا اور پیر صاحب نے بھی فال نامہ کھول کے بتلا دیا۔ اپنا پتہ کوئی نہیں، اس کو ہماری فال نکال دیتا ہے۔ اپنی فال شریف آدمی نے کبھی نہیں نکالی، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اور کتاب کھول کے ہمارے احوال بتلا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگ فریب ہوتا ہے، یہ سب مداری ہوتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہیں وہ تو کہتے ہی نہیں کسی کو کہ بھی ہم ولی ہیں یا ہم پیر ہیں یا ہم بزرگ ہیں یا تم ہمارے مرید بنو یا ہمارے ساتھ آؤ یا ہمارے۔ ان کے بعد تو لوگ جاتے ہیں منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں مرید بنو، وہ کہتے ہیں بابا چھوڑو ہم اس کام کے قابل ہی نہیں ہیں، کوئی اور بندہ جا کے ڈھونڈو، ہم تو خود اس کام کے قابل نہیں ہیں، ہم تو اپنے عمل نہیں ٹھیک کر سکے، تمہارا بوجھ بھی اپنے سر پہ رکھ لے۔ یہ کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو چھپتے ہیں، ان کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ اخباروں میں اشتہار نہیں لگاتے، ان کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو جائے پی جاتے ہیں، وہ تو سمندر ہوتے ہیں، وہ تو اتنے بڑے بڑے سمندر انہوں نے ہضم کیے ہوتے ہیں، ڈکار ہی نہیں لیتے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اتنے بڑے بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بڑا سکھایا ہوتا۔ اللہ کے ولی تو اپنے کرامات کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ سے فوت ہو گئے، حضرت خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خلیفہ صاحب دین پور شریف کے بہت بڑے موحد، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ توحید کے لیے انہوں نے جہاد کیا بہت بڑا، اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد، بڑے اللہ کے ولی، کفر کے دشمن، انگریز کے دشمن، اور اتنے بڑے آدمی تھے جہاں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جاتے تھے اور حضرت تھانوی جاتے تھے اور حضرت سندھی جاتے تھے، بڑے بڑے علماء جا کے جھکتے تھے۔ تو ایک دفعہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ساتھ مسجد کے ساتھ کوئی چھوٹا سی زمین تھی حضرت کی اپنی، تو وہیں وہ گھاس واس بھی کاشت کرا دیتے تھے جانوروں کے لیے، اور کچھ ساگ واگ بھی کاشت کرا دیتے تھے، بھی لنگر میں ساگ پکے گا،
وہاں یہی دال ساگ ہی ملتے تھے. تو ایک ان کا مرید جو تھا جب وہ گھاس کاٹنے کے لیے گئے, سب کاٹ رہے تھے, تو حضرت نے ہاتھ میں سوٹی پکڑی ہوئی تھی, ماری اس کی پشت میں, بات ختم ہو گئی. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد اس وقت تو کسی نے جرت نہ کی, کون حضرت کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرے. اور پھر مارا بھی اپنے شاگرد کو. استاد سے ویسے بھی آدمی کو پوچھتے ہوئے ڈر لگتا ہے, بھی استاد ہے مار دیا تو مار دیا. خیر فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو کچھ ہم حجت والے لوگ تھے, ہم نے کہا حضرت وہ بیچارہ کام کر رہا تھا, گھاس کاٹ رہا تھا, اور طالب ہے غریب, آپ نے اتنی زور سے اس کو لاٹھی ماری کہ تھی غلط جگہ لگ جاتی مر جاتا بیچارہ. آپ نے اس نے گناہ کون سا کیا ہے جس کی آپ نے اس کو سزا دی؟ اس نے فرمایا کہ وہ جب گھاس کاٹتا تھا تو اس کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ پتے جو ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو وہ ہاتھ روک لیتا تھا کہ میں ذکر کرنے والی چیز کو کیسے کاٹوں. تو اپنی بزرگیاں ظاہر کرتا ہے, لوگوں پہ کرامتیں ظاہر کرتا ہے کہ لوگ سمجھے میں بڑا پہنچا ہوا ہوں, ان کا ذکر سن رہا ہوں, اس لیے میں نے ڈنڈا مارا کہ خبردار ایسی کرامتیں شرامتیں گھر رکھو اپنی. اگر اللہ نے تمہیں کوئی ایسا مرتبہ دیا, ہمیں شریعت کہتی ہے کاٹو, بس ختم ہو گئی بات, کاٹو. کوئی ذکر کرے نہ کرے, ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے, لیکن اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹو, اس کو نہ کاٹو. جس کے کاٹنے کا حکم ہے ہم شریعت پہ عمل کریں گے, ہم اپنی پیری بزرگی فقیری تو نہیں دکھاتے پھریں گے لوگوں کو. فرمایا اس لیے میں نے ڈنڈا مارا, اس لیے اس کو سزا دی ہے کہ آئندہ ایسی باتیں لوگوں پہ ظاہر کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دماغ خراب ہو جائے اور پیر بننا شروع کر دے. تو وہ لوگ تو ہدایت کرتے تھے کہ اپنے آپ کو چھپا دو, اگر کوئی چیز ظاہر ہو گئی ہے تو وہ بھی باتوں میں غائب کر دیتے, یا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا, تمہیں مغالطہ ہوا ہے, تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, ایسے میرا خیال تو نہیں ہے. کوئی وہ الٹا پردہ ڈالتے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ مداری بن کے بیٹھے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ایسے اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ ان کے قدموں میں اور ان کی صحبت ہمیں نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے تعلق نصیب فرمائے. ہم تو بھائی سیدھی بات ہے, ان دکانداروں کو, ان مداریوں کو نہیں مانتے. یہ جو پیشہ ور پیر بن گئے ہیں نا, ان کو ہم نہیں مانتے, ان کے ہم مخالف ہیں. یہ نہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء کے مخالف ہیں, ان کے ہم صرف مخالف نہیں. یاد رکھیں اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے, انشاءاللہ قیامت میں ہم بھی تو چلیں گے نا. جیسے اللہ نے اب یہاں اکٹھا کیا, انشاءاللہ جنت میں بھی اکٹھا کریں گے. وہاں جا کے دیکھ لینا, جن اللہ کے اولیاء کی گدیوں پر یہ بیٹھے ہیں وہی اللہ کے ولی ان کے گریبان میں زنجیر ڈال کے جہنم میں لے جائیں کہ تم نے ہمارے مزاروں کو تماشا گاہ بنا دیا, تم نے ہماری مزاروں کو طوائفوں کے گانے کے اڈے بنا دیے, تم نے یہاں سرکس اور تماشے اور میلے لگا دیے. یہاں اللہ کے ولی پہ رحمتیں برسنی چاہیے تھیں, جہاں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی, یہاں حدیث کے درس ہونے چاہیے تھے, کہ ساری زندگی ہم ان بدعات کے خلاف لڑتے رہے. تم نے بے پردہ عورتوں کے جمگٹ کے جھمکٹ ہماری قبروں پہ کھڑے کر دیے. یاد رکھیں قیامت میں یہ خود کیا جواب دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جو اللہ کے صحیح بندے ہیں, صحیح اولیاء ہیں. اللہ ان سے ہمیں محبت نصیب فرمائے, اللہ ان کی ہمیں عقیدت نصیب فرمائے, اللہ ان کی ہمیں برکات اور صحبت نصیب فرمائے. یہ لوگ جو ہیں یہ تو اپنے نام کو اور بزرگوں کو بدنام کرنے والے ہیں, یہ تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح لوگوں سے تعلق نصیب فرما دے. اور اس لیے فرماتی ہیں کہ مراد تو بہرحال تارے ہیں, اور فرماتی ہیں قال الأعمش ابراہیم قال عبداللہ فلا اقسم بالخنس قال بقر الوحش. اب یہ دوسرا قول آیا کہ وہ فرماتے تھے کہ خنس سے مراد ہے وہ جسے آپ کیا کہتے ہیں, بقر الواش کہتے ہیں, وحشی گائے یعنی جنگلی گائے. ایک تو ہوتی ہے نا یہ پالتو گائے, ایک وہ گائے ہوتی ہے جو جنگل میں ہوتی ہے, شکار کرتے ہیں لوگ اس کا. ایک نیل گائے ہوتی ہے, ایک یہ پالتو گائے ہوتی ہے, ایک وہ وحشی گائے ہوتی ہے, وہ جنگلوں میں ہوتی ہیں, اس کا شکار کیا جاتا ہے, وہ بھی بھاگتی ہے, چھپتی ہے. کبا کدا قال سوری مساق نبی میں سرا ان عبداللہ قال فلا اقسم الخنس الجوار الخنس ماہی عامر قلت البقر, انہوں نے کہا کہ گائے. قال وانا ارى ذلك, انہوں نے کہا اچھا میرا خیال بھی یہ ہے. وقد روى يونس نبی ساق نبی وقال ابو داود الطيالسي عن نبی سعید بن جبیر بن باز الجوار الخنس قال البقر تكنس الى الظل. انہوں نے کہا کہ گائے ہے وہ بھی دوڑتی ہے اور سائے کے نیچے جا کے چھپتی ہے. وقد قال سعید بن جبیر وقال له في باز الذبا
ایک روایت یہ بھی آئی کہ اس سے مراد ہے ہرنیاں. وقضا قال سعید ایضا ومجاہد والضحاک وقال الشاذ جابر بن زید هي الذباء والبقر یہ ہرنیاں اور گائے. وقال مجری حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا مغيرة عن ابراهيم وجاهد انما تذاكر هذه الايه فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس فقال ابراهيم لمجاهد قل فيها بما سمعت. اس میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت مجاہد نے آپس میں مذاکرہ کیا، یعنی اس بات پہ بحث فرمائی. انہوں نے کہا کہ اچھا بھی آپ ذرا بتائیں آپ نے کیا سنا. قال فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئا والناس يقولون انها النجوم فقال ابراهيم قل فيها بما سمعنا. قال فقال مجاهد كنا نسمع انها بقر الوحش حين تكنس في حجرتها. قال فقال ابراهيم انهم يكذبون علي على هذا كما رواه علي يكذبون علي على هذا انا علي انه زمن الاسفل الاعلى والاعلى الاسفل الى اخره. اب جناب فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو لوگوں سے کچھ اور سنا ہے لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ تاروں کو کہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم وہ بات بتاؤ تم نے کیا سنا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ وہ گائے خنس کہتے ہیں گائے کو جو چھپتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کہ اچھی بات ہے کہ نیچے والی چیزوں کو اوپر کر دیا اور اوپر والی چیزوں کو نیچے کر دیا. کہاں ستارے اور کہاں گائے اور کہاں ہرنیاں. گائے اور ہرنیاں زمین میں چھپتی ہیں، تارے کا تعلق آسمانوں سے ہے. انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے اور یہ جھوٹی روایت کر رہے ہیں، اصل بات جو ہے وہی ہے. اور اس کے بعد وقبل جی بن مراد بقولی القنس الجوار القنس هل هو النجوم والذباء بقر الواش وقال ياتون يكون الجميع مرادا وقيل قوله تبارک و تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے توقف کیا، یعنی وہ چپ کر گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی تینوں قول ہیں، تارے بھی مراد ہیں، بعض نے کہا ہرنیاں مراد ہیں جو چھپتی ہیں، بعض نے کہا گائے مراد ہے وحشی. تو وہ چپ کر گئے کہ میں نہیں فیصلہ کر سکا کہ ان تین میں صحیح اور راجح قول کون سا ہے. وہ انہوں نے توقف فرما لیا. اور ایک قول یہ بھی انہوں نے نقل فرمایا کہ پتہ نہیں یہ سارے مراد ہوں، پتہ نہیں کہ یہ سارے مراد ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لفظ عام فرمایا ہے نا قرآن میں. تو اب تارے بھی چھپتے ہیں، ہرنیاں بھی چھپتی ہیں اور ویسی گائے بھی بھاگتی ہے اور چھپتی ہے. تو لہٰذا سب پر ایک لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ راجح اقوال وہی ہیں. یاد رکھیں کہ جمہور مفسرین کی رائے جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کے بارے میں قسم کھائی ہے کہ وہ تارے جو نکلنے والے ہیں اور وہ تارے جو پیچھے ہٹنے والے ہیں اور وہ تارے جو چھپنے والے ہیں. اور ویسے بھی اگر قرآن کی آیات میں غور کریں تو مناسبت بھی تاروں کے ساتھ ہے، کیونکہ اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے واللیل اذا عسعس کہ مجھے قسم ہے رات کی جب وہ رات ڈھلتی ہے، اور قسم ہے مجھے صبح کی جب صبح نکلتی ہے. تو رات اور صبح کا تعلق ہی تاروں سے ہوتا ہے، اور گائے بکریوں کا اور ہرنیوں کے تعلق کو تو کوئی رات اور سورج دن سے تعلق نہیں ہوتا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ راجح قول مبارک یہی ہے کہ اگر قرآن کی آیات میں اور سیاق اور سباق میں تدبر کیا جائے اور غور کیا جائے تو یہی قول جو ہے زیادہ راجح ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ تارے ہیں، کیونکہ آگے بھی ذکر اور رات کا اور تاروں کا ہے. اور اسی طرح پورے قرآن پاک میں آپ ذکر فرمائیں، دیکھیں اور غور کریں آیات میں جہاں بھی سورج اور چاند کا ذکر آیا ہے تو اسی مناسبت سے آیا ہے، جہاں بھی رات کا ذکر آیا ہے اسی مناسبت سے آیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا الشمس تو آتا ہے نا جی والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. جب وہاں چاند اور سورج کا ذکر آیا تو آگے رات کا ذکر آیا ولا الليل سابق النهار، اور کوئی رات جو ہے دن پہ سبقت نہیں کر سکتی مگر جو اللہ نے ایک مقام اور مقدار رکھی ہے. تو وہاں بھی جب چاند کا ذکر آیا سورج کا ذکر آیا تو آگے رات کا ذکر آیا. یہاں بھی جب اللہ نے فرمایا لا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، تو آگے بھی رات اور صبح کا ذکر ہے. تو لہذا راجح قول وہی ہے کہ انہا ہی النجوم، اس سے مراد تارے ہیں اور اس سے مراد تارے ہیں اور تاروں کی مختلف رفتار ہیں. اور یہ تو علوم فلکیہ والے کہتے ہیں کہ متحیرہ ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ تارے مراد ہیں. بس ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے اور یہی مناسبت بھی تھی. اور پھر دیکھیں ابتدائے سورت پر بھی آپ غور کریں. ابتدائے سورت کیا تھی؟
ابتداء سورج جو ہے اس پہ بھی آپ غور کریں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، پہلے بھی سورج کا ذکر تھا اور اس کے بعد تاروں کا ذکر تھا، تو ابتدا بھی اسی پہ تھی اور انتہا بھی اسی پہ تھی۔ اور اسی طرح علامات قیامت کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا اور تارے جھڑ جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائیں گے۔ اسی لیے مفسرین کرام نے، جمہور مفسرین اعظام نے یہی فرمایا ہے کہ اس سے مراد ستارے ہیں۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تو توقف، اب دیکھیں یہ بھی ایک ادب ہوتا ہے کہ ایک عالم کے سامنے جب بڑے قول جمع ہو جاتے ہیں وہ چپ کر، وہ کہتا ہے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا، تاکہ میں اظہار کر کے کسی کو کہوں یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے، نہیں، چپ کر، کوئی توقف کر لیا، پتہ نہیں سارے قول ٹھیک ہوں گے۔ اور کسی جگہ ایسی ترجمہ تعویل فرمائی کہ بھئی ممکن ہے یہ تینوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، تاکہ بلا وجہ ہم کسی کی تکذیب اور تردید نہ کر سکیں، کیونکہ بڑے بڑے لوگ ہیں، کچھ چھوٹے لوگ تو نہیں ہیں نا جنہوں نے یہ اقوال نقل فرمائے ہیں۔ اب حضرت مجاہد ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اکرمہ ہے، حضرت قتادہ ہے، حضرت ضحاک ہیں، حضرت سدی ہیں، اور پہلے اقوال جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ لوگ سب سے زیادہ عالم ہیں اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جناب واللیل اذا عسعس، اس میں بھی دو قول ہیں، یعنی اقبال ہو بظلامی، قال مجاہد ازلم، رات کی جب یعنی اندھیرا چھا جائے، وقال سید بن زبیدان نشا، جب رات آئے، وقال رسول بصیرہ غشی الناس، جب لوگوں کو ڈھانپ لیں، وقضا قالت یتلوفی، وقال علی بن تلاو لوفی بذا اس اذا ادبر، انہوں نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس رات کی جب وہ پشت دے کے جانے والی ہو، ڈھلنے والی ہو، اور یہی قول راجح ہے مفسرین۔ وقضا قال مجاہد وقتادہ وذاکر قال زید بن عبد الرحمن اذا اسعس ای اذا ذهب فتولى، جب رات جائے اور پشت دے کے پھر جائے۔ وقال ابو داؤد الطیالسی شعبان بن مران بالبحتری سمع ابا عبد الرحمن السلمی قال خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المسوسات وقال ان الصلاه والليل اذا اسعى والصبح اذا تنفس هذا حين ادبر حسن وقد اختارني المنافق اذا ادبر قال لقول تعالى والصبح اذا تنفس اي اضاء واستشهد بقول الشاعر حتى اذا الصبح له تنفسا وانجاب انہا لیلہا واسعسا۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اس وقت تشریف لے آئے جب صبح کی نماز کی تیاری ہوگی، اذان فرمایا این السائل، وہ آدمی کہاں ہے جو آیت پوچھ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں۔ فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ رات جا رہی ہے اور دن جو ہے وہ آ رہا ہے۔ واللیل اذا اسعسا، کہ جب رات ڈھلنے لگی، پیٹھ دے کے جانے لگی، اور صبح اذا تنفس، جب صبح آنے لگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سائل کو بلا کر مسئلہ سمجھا دیا۔ تو راجح قول جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی صحیح علم نصیب فرمائے اور اسی پہ قائم رکھے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ اگر ان سے مصافحہ کیا جائے تو وہ ہاتھ چومتے ہیں، اور اگر اگلا آدمی کوشش کر کے اپنا ہاتھ نہ بھی چومنے دے پھر وہ اپنا چوم لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی ہمارے یہاں تو یہ سارے رواج ہیں نا، حضور پاک کا ہاتھ چومنے کے بجائے اپنا ہاتھ نہیں چومتے جب نام سنتے ہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ جب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے انگوٹھے چوم لیتے ہیں۔ احسان اللہ کے نبی پر، ہاتھ اپنا چوم لیا اور راضی کر رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور مجھے تو آج تک ان کا یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اللہ پاک رحمت کرے۔ پتہ نہیں، کہتے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کیا تھا۔ اور خدا کے بندے، اب دیکھو مثلا میں کروں، سارے دیکھ رہے ہو کوئی ایک نے دیکھا ہے؟ اگر یہ بات اتنی تھی تو سارے صحابہ دیکھتے، صرف ایک سیدنا ابو بکر نے کیا زندگی میں اور کسی نے نہیں دیکھا۔ 1400 سال کے بعد ہمیں کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا ایک قول مل گیا۔ یہ تو بدعات ہیں۔ اچھا ویسے اگر کوئی آدمی کسی عالم دین کے ماتھے کو چومتا ہے، یہ آج کو ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی کا
جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ سردار کھڑا ہوگا اس کے ہاتھ چومیں گے، سردار کھڑا ہوگا اس کے پاؤں میں آگے گر جائیں گے، اس کے پاؤں پہ سر رکھیں گے اور ہاتھ باندھ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اور گلے میں کپڑا ڈال کے جناب کھڑے ہوں گے اور لفظ بھی ایسے کہیں گے کہ میں آپ کے دروازے کا کتا ہوں، یعنی بندہ بھی نہیں رہا، حضرت کتے ہو گئے، آگے والا خنزیر ہو گیا۔ کتے کا کیا تعلق ہے بندوں کے ساتھ؟ یہ تعریف ہے بھلا؟ یہ تعریف نہیں ہوتی ہے تو شکایت ہے کہ ایک بندے کو، جیسے حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑے مزاح بھی فرماتے تھے۔ وہ ایک دفعہ تقریر میں آئے نا تو پہلے کسی نے تعارف کرایا کہ حضرت شیر سرحد ہیں اور مجاہد ملت ہیں، تو حضرت نے جب تقریر شروع کی انہوں نے کہا بھی میری تعریف کی ہے کہ ایک لفظ میری تعریف میں آیا ہے مجاہد کا، اور میں نے زندگی میں کبھی مکھی بھی نہیں ماری، تو میں مجاہد پتہ نہیں کیسے بن گیا۔ اور دوسری میری تعریف انہوں نے کی ہے کہ یہ شیر سرحد ہے، سرحد کا شیر ہے، انہوں نے فرمایا یہ اچھی تعریف ہے کہ انسان سے نکال کے مجھے بندر بنا دیا اور شیر بنا دیا، باقی دم لگانی تھی، یہ شریف آدمی نے دم نہیں لگائی مجھے، یہ اچھی تعریف کی، اللہ نے مجھے انسان بنایا، یہ جنگل کا شیر بناتا ہے مجھے، یہ اچھی تعریف ہے۔ یہ ہمارے یہاں جہالت ہے، سردار اب کھڑا ہے اور لوگ بیٹھے ہیں، سردار بیٹھا ہے تو لوگ کھڑے ہیں، اسی سے تو حضور نے منع فرمایا یہ تکبر کی علامات ہیں۔ اور یاد رکھو حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ چومنے میں اس کو فخر پیدا ہوتا ہے یا آپ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اکڑتا ہے، ایسے آدمی کے آگے کھڑا ہونا سخت گناہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ ایسے متکبر کے سامنے بیٹھے رہو تاکہ اس کا غرور ٹوٹے، تاکہ اس کے غرور کو تمانچہ لگے اس کے منہ پر کہ تم بھی بندے ہو، میں بھی بندہ ہوں، کیوں کھڑا ہو جاؤں تمہارے لیے۔ ہاں ایک عالم دین ہے، ایک والد ہے، بزرگ ہے، جیسے حضور نے فرمایا ایک صحابی آ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس کو اتارنے کے لیے حکم دیا، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ بیمار تھے، بعض کہتے ہیں احتراماً، جیسے حضور بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے، بی بی فاطمہ الزہرا جب آتی تو حضور خود کھڑے ہو جاتے، اور حضور بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں آتے تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو جاتی، اسی طرح حضور اپنے بھائی حضرت جعفر کے لیے کھڑے ہو گئے، اسی طریقے سے اور کئی مقامات ایسے آئے ہیں، تو لہذا بہرحال جہاں ایسی شخصیت ہو وہاں تو ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارا رواج ہے یار ایرے غیرے نتو خیرے کے لیے، یہ گناہ ہے، بالکل اس کو بدلنا چاہیے، آدمی ہمت کرے گا تب ہی بدلے گا، لیکن بلوچوں میں بات بدلنی ہے بڑی مشکل بات، کیونکہ بلوچ تو شروع با سے ہوتا ہے نا، جب ابتدا بدلنے میں بھی پہلے با ہوتی ہے، بدی میں بھی پہلے با ہوتی ہے، بہادری میں بھی پہلے با ہوتی ہے، یہ قوم بڑی سخت ہے، اللہ ہدایت دے، بس دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ یہ جتنی مارشل قومیں ہیں نا یہ بڑی مشکل سیدھی ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کا کیا مقصد ہے لکھنے کا۔ آپ دیکھو نا ایک چھوٹے سے کاغذ پہ اتنی لمبی آپ نے بات لکھ دی، حضور کو سرکہ پسند تھا، شاد پسند تھی، حلوہ پسند تھا، ٹھیک ہے پسند تھا، چلو کیا ہو گیا، لیکن بودار جی تو ان میں کہاں بو ہوتی ہے، شاد میں بو ہوتی ہے، زیتون میں بو ہوتی ہے، تم نے کوئی بگڑا شگڑا خریدا ہو تو یہ بھی گناہ ہے ہمارا۔ اچھا لہسن اور پیاز، ہاں اس کے کھانے سے حضور نے فرمایا کہ کھا کے منہ میں ہوا نہ ہو، اس کو اگر آپ پکا لیں تو ہوا ختم ہو گئی، یا اس کو آپ نمک میں دھو ڈالیں ہوا ختم ہو جائے تو کھانا منع نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ راہ یا کریا تمہارے منہ سے نہ آئے، کہ نماز میں جب آؤ تو ساتھ والے کے لیے عذاب بن جاؤ، جیسے بعض آدمی ہوتے ہیں نا الحمدللہ، میرے خیال میں جس دن پیدا ہوئے ہیں ان کو والدین نے نہلایا تھا اور اب مولوی نہلائے گا آخری دن، اور اگر وہ بیچارے کپڑے دھو بھی ڈالیں تو بنائن اندر کے نہیں دھوتے، نماز میں کھڑے ہو جائیں آدمی کی نماز ختم ہو جائے۔ اب ڈر کے مارے آدمی کہہ بھی نہیں سکتا کہ بھئی یار بزرگ ہوتے ہیں، سفید ریش ہوتے ہیں۔ بہرحال جی کہ مولانا آزاد نے لکھی ہے تو کیوں کھاتی ہے، اس پہ پیاز لہسن جو ہے اللہ کے بندے سبزی ہے، کھانا منع نہیں ہے، کھا کے بدبو لے کے مسجد میں آنا منع ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جیسے بیوی سے لیٹنا منع ہے، میاں بیوی کا لیٹنا، تو لیٹ کے فوراً مسجد میں آ جائے کہ نہا کے آئے، تو اسی طرح وہاں بھی حکم ہے کہ اس کی بو کو مٹا ڈالو، جیسے بے وضو نماز نہ پڑھو۔ اب یہ نہیں کہ کیوں لوگ بے وضو، جب وضو کر کے نماز پڑھو، اس کی ہوا کو ختم کر دو۔ ایک علیحدہ صورت، میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک علیحدہ صورت پڑھتا ہوں، تو کیا حرج ہے؟ کوئی بات نہیں۔ حضور کی ولادت پر جو آپ نے تقریر کی تھی اس کیسٹ کا کیا نمبر ہے؟ نہ میں نے کبھی بیچی ہے، نہ مجھے نمبر آتے ہیں، میں نمبری تو ہوں ہی نہیں، نہ اشتہاری نہ نمبری،
مجھے عند اللہ پتہ نہیں، اللہ کے حرم میں مجھے پتہ ہوتا میں بتا دیتا۔ لوگ بیچنے کے لیے نمبر لگا دیتے ہوں گے، مجھے کیا پتا اس دن کون سی تاریخ تھی یا کون سا نمبر، نہ کبھی بیچا ہے نہ خریدا ہے، خود کو بھی مفت مل جائے اور اپنی تقریر کبھی سنی بھی نہیں۔ کبھی کوئی لگاتا ہے گاڑی میں بند کرو یار یہ تو میرا اپنا ہے، میں خود یہ کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں 10 محرم کو کھانا پکاتے ہیں، ہاں بالکل، حضرت حسین کو کھانا نہیں ملاتا اس لیے زیادہ کھاتے ہیں، یہ محبت کی علامت ہے کہ حضرت حسین اس دن بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے اور یہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے یہ بدعات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے اگر یہ تعلق ہوتا تو حضرت حسین کے بعد اہل بیت نہیں تھے، سب سے پہلے وہ اس طرح محرم مناتے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ نماز فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، بہرحال وہ اپنے مسئلے کے مطابق ٹھیک کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کے لیے کافی ہے، باقی تم جھگڑوں میں نہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالی جھگڑوں سے بچائے۔ ہمارے یہاں عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، فاتحہ پڑھائی جاتی ہے، مٹھائی بانٹی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھائی کیا کیا نہیں ہوتا، ہم تو سب کو راضی کرتے ہیں، اللہ تو اللہ ہے، اللہ نہ خیرات تیرے نام دی، نیاز پنچتن پاک دی تے ثواب دستگیر۔ ہمارے یہاں تو سب کو راضی کرتے ہیں نا بھائی، جمہوریت کا زمانہ ہے، سب کو ووٹ دیتے ہیں، اللہ کو بھی راضی کیا ہوا ہے، رسول کو بھی، پنچتن پاک کو بھی، 12 اماموں کو بھی، پیروں کو بھی، فقیروں کو بھی۔ نعرہ جو ہے اب اللہ کا علیحدہ ہے، نبی کا علیحدہ ہے، پیر کا علیحدہ ہے، مشکل کشا کا علیحدہ ہے، کلندر کا علیحدہ۔ ہمارے یہاں کیا نہیں ہے، یہ سب شرک اور بدعات ہیں۔ اللہ پاک ان منکرات سے مسلمانوں کو بچائیں۔ میرے والدین غریب ہیں، حج کرنا جب غریب ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا تو بلا وجہ کیوں حج کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تم ان کو کرا دو حج، تو ماشاءاللہ تمہیں بڑا ثواب ہوگا۔ تمہارے والدین ہیں، تمہیں اللہ نے پیسہ دے دیا ہے تو والدین کو کرا دو، ان کی تمنا پوری ہو جائے۔ میں اپنی جائیداد جو ہے تقسیم کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں بیوی بھی ہے، لڑکی بھی ہے، لڑکا بھی ہے، تو 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو، بات ختم۔ ورنہ اپنے علاقے کے عالم سے جا کر فتویٰ لکھوا کے اس کے مطابق تقسیم کر لو۔ واللہ تعالی عالم علمہ اعظم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ تیرے کعبے میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں کشمیر پر مسلمان مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کا پرچم بلند فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کے بچوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، رحم فرما۔ یا اللہ مجاہدین افغانستان پہ رحم فرما، مجاہدین فلسطین پہ رحم فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما۔